السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے ان 4 ہیبٹس کی جو کسی بھی ریلیشن شپ کو یا کسی کپل کو ڈیورس یا بریک اپ کی طرف لے کے جاتی ہیں. اگین یہ 4 ہیبٹس ریسرچ پروون وہ ہیبٹس ہیں جن کو دیکھا گیا, بہت سے تھاؤزنڈس آف کپلس کو اسٹڈی کیا گیا. اگین یہ ڈاکٹر گاٹمن کی ہی اسٹڈی تھی اور بہت سی ریسرچ لیبس کے اندر جا کے دیکھا گیا وہ کون سی چیزیں ہیں جو ڈیفائن کرتی ہیں کپل ڈیورس کی طرف جا رہا ہے یا کہ کپل کے اندر بہت زیادہ نیگیٹیوٹی آ گئی ہے. تو ان 4 ہیبٹس کو آج ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ کیسے ہم ان ہیبٹس کو آپ آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان کو اوائڈ کر سکتے ہیں اور ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں کچھ پازیٹیو ہیبٹس کے ساتھ. سو نمبر 1 آ جاتی ہے کرٹیسزم. اب کرٹیسزم سے کیا مطلب ہے؟ کرٹیسزم سے مطلب ہے تنقید کرنا. جب بھی ایک ریلیشن شپ میں ہر وقت کا انٹریکشن بات چیت کے اندر تنقید آ رہا ہو کہ تم نے یہ نہیں کیا, تم نے وہ نہیں کیا, تم تو یہ کام کبھی اچھے طریقے سے نہیں کرتی, تو کرٹیسزم جب ہائی لیول ہوتی ہے تو ریلیشن شپ کی پازیٹیوٹی بہت لو ہوتی ہے. تو کرٹیسزم کا یہ حل ہے کہ دیکھیے ہمیں کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے پرابلم کو, انسان کو نہیں. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو اٹیک دا پرسن, یو کین اٹیک دا پرابلم. تو اس کو اس کے بات کرنے کے طریقے میں اسٹیٹمنٹس کا آنا بہت ضروری ہے کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پرابلم ہمیں آ رہی ہے, اس کو ہم نے اس طریقے سے حل کرنا ہے. سو کرٹیسزم کو لو رکھنا بہت ضروری ہے. اگر ایک کپل ایک دوسرے کو صرف تنقید کرتا رہے گا کہ کیا چیز وہ غلط کرتے ہیں تو پھر ریلیشن شپ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے. اس کا ایک اور رول ہے جو ڈاکٹر گاٹمن کی اسٹڈیز نے فائنڈ کیا ہے کہ ایک رول 5:1 ہے کہ اگر آپ 5 پازیٹیو باتیں کہیں گے اپنے پارٹنر کو تو پھر ایک پوائنٹ آف کرٹیسزم ریز کریں. یعنی 5:1 کا رول ضرور یاد رکھیں کہ اگر میں نے کسی چیز کے اوپر تنقید کرنی ہے, میں چاہتا ہوں کسی کی چیز کے بارے میں کمپلین کرنا, تو پلیز بیک اٹ اپ بائی ایٹ لیسٹ 4 to 5 پازیٹیو تھنگس کے ساتھ اس کو بیک اپ ضرور کریں. نمبر 2 آ جاتا ہے کنٹیمپٹ. کنٹیمپٹ سے کیا مراد ہے؟ کنٹیمپٹ سے مراد ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھیں اپنے پارٹنر سے. تو جب پارٹنر آپ سے بات کریں تو آپ اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں, آپ ایسے آنکھیں رول کریں, آپ ان کی بات کو بالکل جھٹک دیں. تو جب ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو بہت نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے ہیں, تو یہ بھی ایک بہت نیگیٹو ہیبٹ ہے جو ریلیشن شپ کو بریک اپ, ڈیورس, نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتی ہے. یہ اکثر نظر آتا ہے اور آپ پلیز اس پہ غور کریں. اور میرا پوائنٹ آؤٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک دم بہت زیادہ ڈاؤٹ میں چلے جائیں, بہت ہی مایوس ہو جائیں. دا پوائنٹ از جب جتنا ہم لرن کرتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کریں گے تو ہم ان چیزوں کو قابو میں لا سکتے ہیں, ان کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو کبھی کبھی ریلیشن شپ میں لگتا ہے کہ آپ اپنے پارٹنر سے بہت بہتر ہیں تو پھر یہ کنٹیمپٹ ہے. اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دیں, اس کی طرف مائنڈ فلنس لے کر آئیں اور اس پہ کام کریں اور اپنے نظریے کو تھوڑا سا چینج کریں اور آئیڈینٹیفائی کریں دونوں پارٹنرس کا فرق رول ہوتا ہے. دو لوگ کلونز نہیں ہو سکتے ریلیشن شپ کے اندر, دونوں انڈیویجولس ہیں, فرق ہیں. وہ اپنی اسٹرینتھس, اپنی خوبیاں اور اپنی ویکنیسز بھی لے کر آتے ہیں ریلیشن شپ کے اندر. تو ان کی خوبیوں کے اوپر دھیان دیں اور ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی جو اسٹرینتھس ہیں وہی ان کی بھی خوبیاں, ان کی کوئی اور خوبیاں ہوں گی, تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. جب کنٹیمپٹ آتا ہے رشتے کے اندر کہ میں آپ سے بہت بہتر ہوں اور سب کچھ میں ہی سنبھال رہا ہوں اور تم تو کچھ بھی نہیں کر رہی, تو پھر یہ کنٹیمپٹ ہے, یہ رشتہ نیگیٹیوٹی کی طرف جائے گا. دونوں پارٹنرز کا ایک حق ہوتا ہے, ایک رائٹ ہوتا ہے ریلیشن شپ کے اندر محسوس کریں کہ وہ ویلیوبل ہیں, ان کی کوئی قدر ہے, وہ بھی ایک ریلیشن شپ میں کوئی کسی کے نیچے نہیں دبے ہوئے, ان کی بھی کوئی پازیٹیوز ہیں جو وہ ریلیشن شپ میں لے کر آ رہے ہیں. کسی کو نیچا دکھانا کبھی بھی کسی انسان کو اچھا محسوس نہیں ہوتا. تو نیچا دکھانے کے کمپٹیشن نہیں ہے, رشتے میں برابری ہے, ایک دوسرے کے ہم اکٹھے مل کر کام کرتے ہیں, کوئی ایک دوسرے سے اتنا اوپر نہیں ہوتا. تیسری چیز آ جاتی ہے ڈیفینسونیس. اس کو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی کمپلین کرتا ہے تو obviously کمپلین کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. تنقید کیے بغیر ایک چیز پرابلم کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے, بدتمیزی کیے بغیر بھی پرابلم کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے, وہ بہت ضروری ہے. وہ ہم نے سائڈ کر لیا. تو پھر جو دوسری طرف دیکھتے ہیں جو ریسیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے اس کو ہر وقت ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے. ڈیفینسو یعنی آپ سے کسی نے کوئی پرابلم کا اظہار کیا اور آپ نے فوراً یا تو ایک جھٹک کے اٹیک ان کو کر دیا, کاؤنٹر اٹیک کر دیا, یا پھر اپنے وکٹم بننا شروع کر دیا کہ میں نے تو ہمیشہ یہ کیا ہے, یہ تو نہیں ہے. پھر آپ نے سنا ہی نہیں کہ اگلے نے کیا چیز, کیا پرابلم ریز کیا ہے. تو وی ہیو ٹو بیکم بیٹر لسنرز. اینڈ اگر کوئی چیز ہم غلط کریں تو اس کے لیے صحیح طریقے سے اس کی اونرشپ لینا, اس کے لیے اپالوجائز کرنا, اس کی معافی مانگنا اور اپنے بیہیویئر کو جتنا حد تک آپ چینج کر سکتے ہیں, ماڈل کر سکتے ہیں ریلیشن شپ کو امپروو کرنے کے لیے, تو وہ کرنا پازیٹیو ہے. یعنی اتنی اسپیس ہونی چاہیے رشتے کے اندر کہ دونوں پارٹنرز اپنی نیڈز کا اظہار کر سکیں کہ مجھے یہ چیز اس طریقے سے چاہیے اور مجھے اس چیز اس طریقے سے بہتر لگتی ہے. لیکن اگر دوسرا پارٹنر ہر دفعہ ڈیفینسو ہو جائے گا, اپنے آپ کو جیسے لگے کہ میں اٹیک ہو رہا ہوں, تو
وہ ڈسکشن آگے بڑھ نہیں سکتی. تو اپنی اگر آپ ڈیفینسو ہونا اگر آپ کی عادت ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں, اس پہ آپ امپروو کر سکتے ہیں, اور اس کو بہتر جتنا بنائیں گے اتنا کمیونیکیشن امپروو کرے گی. اور چوتھی چیز ہے اسٹون والنگ. اسٹون والنگ سے مراد ہے کہ آپ نے بات چیت بند کر دی. اچھا, اس کی تہ میں سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ یہ لوگ کیوں کرتے ہیں. ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب ایک بات چیت ہو رہی ہو یا لڑائی ہو رہی ہو تو اکثر کچھ لوگوں کا برین اوور ویلم ہو جاتا ہے, یعنی بہت ساری چیزیں آپ کے دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کیا جواب دیں, آپ کیا بات کریں, کس طریقے سے اس کا حل کریں, ان کو کیا بولیں. تو اس وقت اوور ویلم جو برین ہے وہ پھر شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے بات ہی نہیں کرنی. تو دیٹس انڈرسٹینڈیبل, اگر آپ اوور ویلم ہو رہے ہیں وہ کمپلیٹلی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن بتائے بغیر پارٹنر کو ایک دم شٹ ڈاؤن ہو جانا اور بات چیت بالکل ختم کر دینا, یہ پیسو ایگریشن ہے, اسٹون بالنگ ہے. اس سے رشتے میں اور بہت زیادہ دوریاں آتی ہیں. تو اس کا ایک حل ہے. اس کا حل یہ کہ آپ اپنے پارٹنر کو بتا دیں کہ اس وقت میرا ذہن بالکل بند ہو رہا ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا جواب دوں, مجھے کچھ وقت چاہیے, میں اپنے آپ کو جا کے سود کروں, اپنے آپ کو ریلیکس کروں, اور ایک وقت طے کر دیجئے کہ میں واپس آ کے اس بات پہ ہم کل پرسوں یا ویکینڈ کے اوپر اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. ایسا نہ کہیں کہ میں ڈسکشن کبھی نہیں کریں گے, اس کے بارے میں ہم نے بات ہی نہیں کرنی. نہیں, یو کین سے ابھی ہم اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے, مگر ہم اگلے ہفتے یا پرسوں یا ترسوں کوئی ٹائم فکس کر لیں, جب میرا دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں آ کے اس کے بارے میں بات کروں گا. لیکن یہ بہت کہنا ضروری ہے کہ I will come back and talk about this, not right now because ابھی میں overwhelmed ہوں. اگر اس وارننگ کو دیے بغیر آپ غائب ہو جائیں گے, میسیجز کا جواب نہیں دیں گے, کوئی بات نہیں کریں گے, تو وہ اسٹون والنگ ہے جو بہت زیادہ دوریاں لے کر آتی ہے. اگر ان چاروں میں سے کوئی بھی چیز اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ریلیشن شپ میں لے کر آتے ہیں تو کوئی بات نہیں, اس کے اوپر تھوڑا سا دھیان دیں, اپنے پہ کام کریں. دونوں پارٹنرز جب کپل کے اندر کام کرتے ہیں تو ریلیشن شپس امپروو کرتے ہیں. کسی ایک کے کرنے سے اتنی بہتری نہیں آتی, مگر ایک کے کرنے کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے طور پہ اسٹارٹ کر دیں, اور اگر آپ کے اپنے پارٹنر بھی کام کرنا شروع کر دیں گے تو ریلیشن شپ امپروومنٹ کی طرف جاتا ہے. یہ ریسرچ پروون 4 پوائنٹس ہیں, اور میرا اوپینین نہیں ہے. اگر یہ آپ کے ریلیشن شپ میں ہیں تو ان پہ ضرور کام کریں. میری امید ہے کہ کچھ ریلیشن شپس میں بہتری آئے گی اور آپ تھوڑا سا بہتر فیل کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.